اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کریم فرماتا ہے ایمان والو، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں خرچ نہیں کرتے تم بھلائی کو نہیں پا سکتے، بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ یہ بھلائی سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد تقوی و پرہیزگاری ہے، اطاعت گزاری، فرما برداری ہے۔ مطلب یہ کہ اے ایمان والو، تم متقی، پرہیزگار، فرما بردار اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیز، اپنی پیاری چیز، محبوب چیز میرے راستے میں خرچ نہ کرو، میری راہ میں نہ دو۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے جو بھی تم خرچ کرو گے میری راہ میں اسے جانتا ہوں، مجھے اس کا علم ہے۔ تم گھٹیا چیز میری راہ میں دے رہے ہو، اعلیٰ پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو، مجھے دونوں کا علم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنا کے ایک جگہ بھیجا ہوا تھا اپنی دور خلافت کے اندر۔ آپ نے ان کو خط لکھا کہ میرے لیے وہاں سے لونڈی، اس دور میں لونڈیاں غلام ہوا کرتے تھے، اور آج ہم جس طرح اس ایک میاں بیوی کے معاملات کو جائز کرنے کے لیے شریعت نے ہمیں نکاح کا ایک رشتہ عطا کیا کہ نکاح کے ذریعے مرد عورت کا آپس میں قریب آنا، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کرنا جائز ہو جاتا ہے، لیکن اس دور میں جو لونڈیاں ہوا کرتی تھی ان سے بغیر نکاح کے یہ معاملہ جائز ہوتا تھا۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضرت فاروق اعظم کو ایک لونڈی بھیجی، آپ کو بہت پسند آئی، بہت پسند آئی، لیکن جب آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پا سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ کہتے ہیں کہ میں نے یہ فرمان سنا تو میرے دل میں خیال آیا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ تو یہ لونڈی ہے، آپ نے اس کو راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کا بھی طریقہ کار یہی تھا، آپ کو بھی ایک لونڈی پسند آئی، آپ نے بھی جب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو پڑھا تو غور و فکر کیا اپنے مال کے اندر کہ مجھے کون سی زیادہ چیز پسند ہے۔ آپ کے پاس بھی ایک لونڈی تھی، آپ نے بھی دیکھا کہ مجھے بھی یہی سب سے زیادہ پسند ہے، آپ نے اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ آگے چلیے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس ایک بیروحہ نامی باغ تھا، وہ آپ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اپنی ملکیت میں، جائیداد میں، جس طرح ہمارے پاس مال و دولت گاڑیاں ہوتی ہیں، گاؤں دیہات میں بھینسیں اور مالدار جانور وغیرہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس اس دور کے مطابق باغ تھا، بہت زیادہ پسند تھا۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنا بیروحہ نامی باغ بڑا پسند ہے، اور اللہ فرماتا ہے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز میری راہ میں خرچ نہیں کرو گے تم بھلائی کو نہیں پا سکتے۔ یا رسول اللہ گواہ ہو جائے میں نے وہ باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کر اس کو قبول فرمایا اور حکم دیا ہے اے ابو طلحہ اپنے رشتہ داروں پہ اس کو تقسیم کر دو۔ آپ نے رشتہ داروں پہ تقسیم کر دیا۔ پھر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گھوڑا بڑا پسند تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ کی طرف انہوں نے بھی نظر کی کہ اللہ فرماتا ہے پسندیدہ چیزیں میری راہ میں خرچ کرو، گھوڑا لے کے حضور کی بارگاہ میں آگے، یا رسول اللہ یہ گھوڑا مجھے بڑا پسند ہے، اور اللہ فرماتا ہے پسندیدہ چیزیں خرچ کرو۔ اگر تم متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہو، اگر بلائی کو، خیر کو پہنچنا چاہتے ہو، پانا چاہتے ہو، حاصل کرنا چاہتے ہو تو پسندیدہ چیز خرچ کرو۔ یا رسول اللہ یہ مجھے گھوڑا بڑا پسند ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرما کے آپ کے شہزادے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ان کو دے دیا۔ حضرت زید بن حارثہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے گھوڑا اللہ کی راہ میں دیا تھا، آپ نے پھر میرے بیٹے کو دے دیا۔ مطلب یہ کہ بیٹے کی چیز تو بندے کی ملکیت میں ہوتی ہے، باپ کی ملکیت میں ہوتی ہے، میں نے تو راہ خدا میں دیا تھا، آپ نے پھر مجھے واپس کر دیا۔ میرے آقا فرمانے لگے اے زید تمہارا صدقہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہیں، اتنے متقی پرہیزگار نیک سیرت، آپ کی سیرت کو بندہ پڑھے تو یقین ماریے ایمان تازہ ہو جاتا ہے، اور بندہ خواہش کرے گا کاش یار میں ان کے زمانے میں ہوتا، کاش مجھے ان کی صحبت، ان کی زندگی میسر آئی ہوتی، ان کے پاس بیٹھنا نصیب آیا ہوتا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر راہ خدا میں صدقہ کیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا حضور اتنی مشقت کیوں کرتے ہیں، آپ قیمت ہی راہ خدا میں دے دیا کریں، پیسے ہی دے دیا کریں۔ فرمانے لگے لوگو
میرے رب نے فرمایا ہے پسندیدہ چیزیں خرچ کرو، اگر متقی پرہیزگار بننا چاہتے ہو، اگر بھلائی پانا چاہتے ہو تو پسندیدہ چیزیں میری راہ میں صدقہ کرو۔ لوگوں، میں قیمت اس لیے نہیں دیتا، میں شکر اس لیے راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں کہ مجھے شکر پسند ہے، مجھے شکر پسند ہے، اور میرا رب فرماتا ہے اپنی پسندیدہ چیزیں صدقہ کرو، اس لیے میں قیمت نہیں دیتا، پیسے نہیں دیتا، میں شکر خرید کر یہ غریب لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے اولیاء اللہ جو اپنے رب کے حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ آج ہم ہیں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے گھٹیا چیزیں دیتے ہیں، استعمال شدہ چیزیں رب کی راہ میں دیتے ہیں۔ اگر کسی کا لباس پرانا ہو گیا، چلو یار فلاں بندہ غریب رہتا ہے نا، اس کو دے دو۔ اور جوتا پرانا ہو گیا، چلو یار فلاں میرا دوست ہے نا، یا فلاں محلے میں غریب رہتا ہے، یہ جوتا اس کو دے دو، چلو سردیاں آ گئی ہیں وہ استعمال کر لے گا۔ صدقہ تو یہ بھی ہے، ثواب تو یہ بھی ہے، لیکن یقین مانیے اعلیٰ درجے کی نیکی یہ ہے، اعلیٰ درجے کا ایمان یہ ہے کہ بندہ اپنی ذات کے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پسندیدہ چیزیں راہ خدا میں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔